बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम साल अव्वल की गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। उसके अशार 1 और 2 की तशरीह। और ये गज़ल लिखी है मीर तकी मीर ने, जिनका असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। 1723 में ये आगरा में पैदा हुए। आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ हिजाज़ मुक़द्दस से था। सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वालिद मीर मुत्तकी दरवेश एक कामिल इंसान थे, जो बचपन में मीर को कहते थे कि ए पसरे इश्क बूद, यानी ए बेटा इश्क इख्तियार करो। अयाम बचपन में ये अल्फाज मीर की ज़ुबान पर अभी रासिख़ न हुए थे कि मीर मुत्तकी हज़ारों मन मट्टी के नीचे जा चुके और उनकी परवरिश उनके मुँह बोले चचा मीर अमानुल्लाह ने की। मैदान शायरी में हमें गालिब और इकबाल के मुनकरीन भी मिल जाते हैं, लेकिन खुदाए सुखन यानी मीर तकी मीर का कोई भी मुनकर नज़र नहीं आता। हर दौर में इन्हें उस्ताद शायर तस्लीम किया जाता रहा है। दिल्ली के उजड़ने पर दिल्ली को छोड़ा, लेकिन दिल्ली की याद दिल में नासूर बनकर रह गई। मीर के कमज़ोर कंधे दिल्ली की तहज़ीब को गिरने से रोक तो ना सके, अलबत्ता अपने अशार में समो कर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर गए। आपकी तसनीफ़ में 6 दवावैन जो हैं वो फ़ारसी दीवान, तज़किरा निकात शोरा और आप बीती ज़िक्र मीर के अलावा 37 मसनवियाँ भी अहम हैं, जो कि दिल्ली के बारे में आपने लिखी। शुरू करते हैं गज़ल की तशरीह। इनके शायरी के नुमायाँ जो मौज़ूआत हैं वो दिल्ली की बर्बादी का गम था, गम-ओ हुज़्न था, दर्दमंदी, बुलंद हौसलगी, दुनिया की नापायदारी, तंज़, ख़िताबी अंदाज़ और सादगी, खुलूस व सदाकत। शोरा की नज़र में कि रीख्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। रीख्ता कहते हैं उर्दू ज़ुबान को। उर्दू से पहले जो है वो रीख्ता कहा जाता था, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उर्दू के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, ठीक है। ना हुआ पर ना हुआ, मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। यानी ज़ौक़ कह रहे हैं कि हमने गज़ल में बहुत तबाह आजमाई की, लेकिन मीर का जो है उन जैसा अंदाज़ हमें नसीब ना हो सका। शेर मेरे भी हैं पर दर्द लेकिन हसरत, मीर का शेवा गुफ्तार कहाँ से लाऊं। यानी शेर मेरे भी हैं पुर दर्द लेकिन हसरत कह रहे हैं कि शेर जो हैं मेरे भी इसी तरह के दर्द से भरे हैं, आहों से भरे हैं, लेकिन शेवा गुफ्तार करने का अंदाज़, गुफ्तगू करने का तरीक़ा जो है, कहने का तरीक़ा जो है, वो मीर जैसा मैं कहाँ से लाऊं। अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकां हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। इब्न इंशा कहते हैं मीर के बारे में। तो ये तो थे शोरा की नज़र में मीर का मुकाम। शुरू करते हैं शेर की तशरीह। पहला शेर है, जिस सर को गरूर आज है या ताजबरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजबरी यानी ताजो तख्त का, इक़्तिदार का, बादशाहत का। नोहागरी मातम, रोना पीटना। इसमें जो बयान किया गया है वो हकीकी मज़ामीन बयान किए गए हैं, यानी बादशाहों का ज़माना, सादगी, खलूस, सदाकत, दुनिया की बेसबाती। ये मज़मून जो हैं ये इस शेर में बयान किए गए हैं। मफ़हूम है इसका कि जिस शख्स को आज शहनशाही का गरूर है, वो सुन ले कि कल इसकी मौत पर लोग मातम कर रहे होंगे। मीर तकी मीर ने एक आफाकी हकीकत का इजहार कर दिया है कि शेर में बादशाहों को इंतबाही लहजे में आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा अपने सर पर ताज देखकर फूले ना समाना, तख्त पर बैठकर मुतकब्बिर बन जाना और बादशाहत का गुरूर, ये सब ख़त्म होने वाले हैं, सब फ़ानी हैं।
یہ انسانی سرشت کا حصہ رہا ہے کہ جب بھی اسے اقتدار نصیب ہوتا ہے تو وہ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے لگتا ہے۔ کسی کو خدا قبیلے کی سرداری دیتا ہے تو وہ شہر کو اپنے زیر نگیں سمجھتا ہے۔ شہر کا حاکم ملک کا بادشاہ بننے کا خواہشمند ہوتا ہے، اور جسے خدا ملک کی حکومت دے دے تو وہ نشہ حکومت اور غرور میں اس قدر سرشار ہوتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کے مقابل صف آرا ہو جاتا ہے۔ نمرود دنیا کا حاکم تھا، لیکن خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھر کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ انسان یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ابدی حیات کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اپنے اقتدار کی ڈھینگے مارتے ہوئے یہ شہنشاہ موت کو بھول جاتے ہیں اور 4 دن کی زندگی کو 400 برس تصور کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم نے کئی سو برس پہلے ہی ساری کائنات کے فنا ہونے کا وہ تصور دے دیا ہے۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ یعنی وہ شخص کہ جو کل تک تخت و تاج کے مالک تھے، آج دلی میں انہیں کوئی بھیک بھی دینے کو گوارا نہیں کرتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جی ہاں، یعنی موت وہ برحق ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کو ابدی زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی ہمیں شہنشاہی پر، حکومت پر، اقتدار پر وہ غرور کرنا چاہیے، تکبر کرنا چاہیے۔ میر کے اس شعر کو ہم دور میر سے بھی پرکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب برصغیر میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا۔ خود لال قلعہ سازشوں کا گڑھ تھا۔ آئے دن کسی مغل شہزادے اور شہنشاہ کا مقتول جسم وہ قبرستان کے سپرد ہوتا۔ غلام قادر روہیلہ نے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں دہکتی سلاخیں پھروا دی تھی۔ چنانچہ میر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اے حب جاہ والو، جو آج تاجور ہے، کل اس کو دیکھیو تم نے تاج ہے نہ سر ہے، کہ یعنی جو آج اپنے تاج پر، اپنے شہنشاہ ہونے پر تکبر کر رہا ہے، کل تم اس کو دیکھو گے کہ اس کے سر پر نہ تاج ہوگا اور نہ ہی یہ سر، یعنی وہ بھی زندہ نہیں ہوگا۔ موت وہ ہر ایک کو آنی ہے۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد کے حالات دیکھیں تو میر کے اس شعر کے ایک ایک حرف کے موافق یہ حالات تھے کہ آخری مغل تھے تاجدار بادشاہ شاہ ظفر کو جب جلا وطن کر کے برما میں بھیج دیا گیا، اور شاہی خاندان کے ساتھ جو بیتی وہ ناقابل بیاں ہے۔ غدر کے بعد یہ لوگ خفیہ طور پر قلعے سے بھاگ نکلے تو حد یہ کہ ہندوؤں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی ان کی مخبری کی۔ کئی روز یہ بھوکے رہتے، لوگ انہیں بھیک بھی نہ دیتے تھے۔ الغرض انگریزوں نے خاندان مغلیہ کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شعر نمبر 2 ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق دنیا کائنات، منزل ٹھہرنے کی جگہ ہے یا مقام، اسباب ساز و سامان۔ مفہوم ہے کہ دنیا میں ہر مسافر کا اسباب راستے ہی میں لٹ جاتا ہے، گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا۔ میر تقی میر نے اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کو انہوں نے مسافر قرار دیا ہے اور اس دنیا کو ایک راہ گزر کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جہاں سے کوئی بھی مسافر سلامت نہیں گزر سکا۔ ایک شخص کو اس دنیا نے تہی دست کر کے اپنی آغوش میں لے لیا، یعنی خالی ہاتھ انسان اپنی قبر میں جاتا ہے۔ اس کا اسباب وہ سب کا سب دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں بطن مادر سے وارد ہوتا ہے تو اسی وقت
معصوم اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا قلبی آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس عالم رنگ و بو میں ہوش سنبھالتا ہے تو دنیاوی آسائشیں اور خواہشات نفسانی اس کی معصومیت کو پاش پاش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب وہ اس دنیا کو خیر باد کہتا ہے تو اس کا پیمانہ جو ہے وہ گناہوں سے لبریز ہوتا ہے۔ گویا دنیا نے اس کی معصومیت کو تہ و تیگ کر دیا، اس کی معصومیت لوٹ لی۔ الغرض اس کائنات سے رخصت ہونے والوں کی اکثریت اپنے سر پر گناہوں کے گٹھر لاد کر چل پڑتی ہے۔ بقول شاعر، اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں اپنے سر پر دھر چلے۔ یعنی جو انسان بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنے کاموں اور دھندوں میں مگن ہوتا ہے کہ موت آ کر اس کا گلا دبوچ لیتی ہے۔ گویا اس دنیا کی تنگ پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے اسے اس کی روح سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس کی متاع قیمتی یعنی جان ہی جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب رات چلے گا بنجارا۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اسی دنیا میں رہ جائے گی، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اسکندر اعظم دنیا کا فاتح تھا، یورپ میں پیدا ہوا، یورپ تسخیر کرتے ہوئے افریقہ پہنچا، افریقہ کی تسخیر کے بعد ایشیا کا رخ کیا اور دریائے بیاس کے کنارے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ چنانچہ مرتے وقت یہ وصیت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دنیا دیکھے کہ سکندر خالی ہاتھ چلا گیا ہے۔ بقول شاعر، ان کا یہ حال تھا کہ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ جی بچوں، یہ تھے پہلے 2 اشعار اس غزل کے جو کہ میر تقی میر نے لکھی، اور ان کی آج ہم نے تشریح پڑھی۔ کل کو انشاءاللہ باقی کی تشریح جو ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ